السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کفارہ کے روزوں کے متعلق مختصر گفتگو کروں گا۔ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اب کفارہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے ایک غلام آزاد کرنے کی تو سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ایک غلام آزاد کرنے کی یا غلام اس کو میسر نہیں ہے تو پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے اس کو اتنا فرصت نہیں، طاقت نہیں کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، تو پھر اس کے روزے کا کفارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کسی مسئلے کے اندر پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی تو کفارے کے متعلق 1-2 مختصر مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر ایک بندے نے ایک ہی رمضان کے اندر متعدد روزے توڑ دیے، اب ایک روزہ توڑا ہے، دوسرا توڑا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں روزہ توڑا ہے، تو ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر ایک بندے نے ایک رمضان کے اندر کئی روزے توڑ دیے ہیں تو ان سب کی الگ الگ قضا کرے گا۔ مثال کے طور پر 5 روزے توڑے ہیں تو سب کی الگ الگ قضا کرے گا، یعنی کہ 5 روزے قضا کے طور پر رکھے گا، لیکن ان سب کا کفارہ ایک ہوگا، یعنی کہ سب کا کفارہ ایک ہوگا، قضا الگ الگ رکھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے 5 روزے توڑے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا، 2 مہینے لگاتار تو روزے رکھے گا کفارہ کے، اور ساتھ یہ 5 ایڈ کر لیں تو یعنی 65 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، توبہ کرتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ توبہ کرنے سے وہ کفارہ معاف ہو جائے گا، وہ گناہ ختم ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی بندے نے توبہ کر لیا، اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے، اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو کفارہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کو کفارہ مکمل ادا کرنا پڑے گا۔ اگر غلام کی طاقت ہے غلام ادا کرے گا، آزاد کرے گا۔ اگر غلام کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو صبح شام کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، یعنی کہ صرف توبہ کرنے سے، استغفر اللہ کرنے سے اس کے روزے کا کفارہ معاف نہیں ہوگا۔ کفارہ مکمل یعنی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر روزے رکھے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ سب سے پہلے غلام ہے، پھر اس کے بعد 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، پھر اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے صبح و شام کا۔ اور اس سے آگے چلیے، اگر ایک بندہ رمضان کا روزہ توڑے گا تو اس پر قضا اور کفارہ ہوگا۔ کفارہ رمضان کے روزے کا ہے۔ اگر ایک بندے نے رمضان کے علاوہ روزہ رکھا، مثلا نفل روزہ ہے یا کسی رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے، اس قضا کرنے والے روزے کو توڑ دیا یا نفل روزہ توڑ دیا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اگر کفارہ ہے تو صرف رمضان کے روزے پر ہے۔ رمضان کے علاوہ جو بھی روزہ رکھے گا اس کو توڑ دے گا تو پھر اس کی ایک قضا ہے، ایک روزہ رکھے گا، کفارہ اس میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، 1 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے 1-2 روزے چھوٹ گئے تو دوبارہ اس کو اثر 9 روزے رکھنے پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اس میں ایک روزے کا درمیان میں وقفہ نہ آئے۔ اگر درمیان میں وقفہ آ جائے تو پھر وہ روزے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ سے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں، اگر ایک عورت کفارہ کے روزے رکھ رہی ہے، درمیان میں اس کو حیض آ جاتا ہے، مینسز آ جاتے ہیں، تو یہ درمیان والے جو دن ہیں یہ اس میں حائل نہیں ہوں گے، یعنی اس کا جو تسلسل ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ جو ہی حیض کے دن ختم ہوں گے دوبارہ سے اس کے روزے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے اس نے روزے شروع کیے ہیں، درمیان میں اس کو بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ایک بلڈ آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، جو ہی وہ بلڈ آئے گا اس کا روزہ ٹوٹے گا تو پھر اس کو اثر 9 روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ درمیان میں اگر اس کو بلڈ آیا ہے، نفاس کا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ درمیان میں جو وقفہ ہے وہ حائل ہو جائے تو اس سے اس کے روزے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، دوبارہ اس کو اثر 9 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ
اس نے شعبان 1 مہینے کے لگاتار روزے رکھے تو پھر رمضان اگلا مہینہ ہے وہ اس میں داخل ہو گیا تو پچھلا مہینہ سارا اس کا کینسل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کفارے کے روزے ہیں، تو درمیان میں عید الاضحیٰ آ گئی، یعنی قربانی کی عید آ گئی ہے، جو ہی قربانی کی عید اس میں شامل ہوگی تو اس کے روزے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، دوبارہ اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔